میں نے چھپارہ میں استاذ الشورا قاری نسیم صاحب اور دیگر علماء جو وہاں موجود تھے، میں نے وہاں ایک شعر پڑھا تھا، اسی کے وزن قاری صاحب پڑھوں گا۔ میں نے وہاں پڑھا تھا کہ نہیں ہے ہم کو ڈر حسین بیٹھے، ہم نے وہاں پڑھا تھا نہیں ہے ہم کو ڈر حسین بیٹھے ہیں، ہمارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے ہیں۔ اسی بیٹھے ہی پر اسی تناظر میں آپ سنیے، سن کے نعرہ حیدر، سن کے نعرہ حیدر منہ پھلائے بیٹھے، سن کے نعرہ حیدر منہ پھلائے بیٹھے ہیں، پھلا کر نہیں، شعر سنیے، سن کے نعرہ حیدر منہ پھلائے بیٹھے ہیں، چوٹ لگ گئی دل پر منہ پھلائے بیٹھے ہیں۔ سن کے نعرہ حیدر منہ پھلائے بیٹھے ہیں، چوٹ لگ گئی دل پر منہ پھلائے بیٹھے ہیں۔ رات میں میرے گھر پر ذکر آل احمد تھا، رات میں میرے گھر پر ذکر آل احمد تھا، شیخ جی مگر دن بھر منہ پھلائے بیٹھے ہیں۔ رات میں میرے گھر میں ذکر آل احمد تھا، شیخ جی مگر دن بھر منہ پھلائے بیٹھے ہیں۔ شیخ جی کو کعبے میں یاد آ گئے حیدر، شیخ جی کو کعبے میں یاد آ گئے حیدر، جب لگا چکے چکر منہ پھلائے بیٹھے ہیں، جب لگا چکے چکر منہ پھلائے بیٹھے ہیں۔ خوب بولے اہل شر، قادری صاحب آپ سمجھیے، مفتی صاحب آپ سمجھیے، باقی لوگ آپ کے توسل سے سمجھیں۔ خوب بولے اہل شر، جب تلک چپ رہے رہبر، خوب بولے اہل شر، جب تلک چپ رہے رہبر، جب بدل دیے تیور، جب بدل دیے تیور منہ پھلائے بیٹھے۔ خوب بولے اہل شر، جب تلک چپ رہے رہبر، جب بدل دیے تیور منہ پھلائے بیٹھے ہیں۔ اور ہورملا کے گھر والے، ہورملا جس نے ننھے علی اصغر کے حلق پر تیر چلایا تھا، ہورملا کے گھر والے جتنے ہیں زمانے میں، شعر سنیے آپ، ہورملا کے گھر والے جتنے ہیں زمانے میں، قاری صاحب، ہورملا کے گھر والے جتنے ہیں زمانے میں، جب سے ہنس دیے اصغر، جب سے ہنس دیے اصغر، ہورملا کے گھر والے جتنے ہیں زمانے میں، جب سے ہنس دیے اصغر منہ پھلائے بیٹھے ہیں۔ اور ہجرت پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سنیے، دشمن نبی جس کو رات بھر نبی سمجھے، ہجرت کی رات مصطفیٰ کا بستر تھا، چادر مصطفیٰ کی تھی، لیٹنے والے مولائے کائنات تھے، اور باہر ننگی تلواریں لے کر دشمن کھڑے رہے۔ اب آپ مولائے کائنات کی بہادری کا اندازہ لگائیں۔ آج اگر ہم کو اور آپ کو پتہ چل جائے اس گلی میں جائیں گے کوئی مار دے گا تو ہم گلی بدل دیتے ہیں، لیکن ہم وہ ہیں نہ ہم گلی بدلتے ہیں نہ علی بدلتے ہیں، نہ ہم گلی بدلتے ہیں نہ علی بدلتے ہیں۔ لوگ پتہ چل جائے ادھر مار دیے جائیں گے تو جاتے نہیں، مگر مولا علی سے مصطفیٰ نے فرمایا بستر میرا ہے، چادر میری ہے، آپ لیٹ جائیں، صبح اٹھنا، فلا فلا کو امانتیں دینا اور چلے آنا۔ یہ پورا واقعہ ہے، شعر سنیے، رات بھر دشمن نبی رات بھر جسے نبی سمجھے، دشمن نبی رات بھر جسے نبی سمجھے، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ نبی سو رہے ہیں، دشمن نبی جس کو رات بھر نبی سمجھے، رخ کہتے ہیں چہرے کو، دشمن نبی جس کو رات بھر نبی سمجھے، رخ سے ہٹ گئی چادر، رخ سے ہٹ گئی چادر منہ پھلائے بیٹھے ہیں، رخ سے ہٹ گئی چادر منہ پھلائے بیٹھے ہیں۔ آئے ظفر زمانے میں
جو بھی حق کے دشمن ہیں، اے ظفر زمانے میں جو بھی حق کے دشمن ہیں میری منقبت سن کر منہ پھلائے بیٹھے ہیں، میری منقبت سن کر منہ پھلائے بیٹھے ہیں۔ اور سنیے ہر طرف اجالے ہی اجالے ہیں، سارے ساتھ سنیے، ہر طرف اجالے ہی اجالے ہیں، ہر طرف اجالے ہی اجالے ہیں، میرے مولا علی آنے والے ہیں، ہر طرف اجالے ہی اجالے ہیں، میرے مولا علی آنے والے ہیں، غم کے مارو علی علی کرتے رہو۔ مفتی صاحب قبلہ کہہ رہے تھے نا کہ لوگ کہتے ہیں علی علی کہنے سے لوگ راضی ہو جاتے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں سنیے، علی علی کرنے سے لوگ ولی ہو جاتے ہیں، علی علی کرنے سے لوگ ولی ہو جاتے ہیں، ہر طرف اجالے ہی اجالے ہیں، میرے مولا علی آنے والے ہیں، غم کے مارو علی علی کرتے رہو، سب کی بگڑی علی بنانے والے ہیں، سب کی بگڑی علی بنانے والے ہیں، سب کی بگڑی علی بنانے والے ہیں، جو کسی سے، شعر سنیے 13 رجب کی مناسبت سے ہے پروگرام، جو کسی سے کبھی نہیں ڈرتے، جو کسی سے کبھی نہیں ڈرتے وہ خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں، جو کسی سے کبھی نہیں ڈرتے وہ خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں، پہلے لوگ ڈرتے تھے حیدر سے، پہلے ڈرتے تھے لوگ حیدر سے، اب تو 13 رجب سے ڈرتے ہیں، پہلے ڈرتے تھے لوگ حیدر سے، اب تو 13 رجب سے ڈرتے ہیں۔ بالکل تازہ ترین اشعار سنیے، تم کو بتاؤں میں کہ کیا کیا علی کا ہے، تم کو بتاؤں آج میں کیا کیا علی کا ہے، سنیے، تم کو بتاؤں آج میں کیا کیا علی کا ہے، کعبہ علی کا گنبد خضرا علی کا ہے، تم کو بتاؤں آج میں کیا کیا علی کا ہے، کعبہ علی کا گنبد خضرا علی کا ہے، جس نے نبی کے دین پر سب کچھ لٹا دیا، جس نے نبی کے دین پر سب کو لٹا دیا، وہ فاطمہ کا چین دلارا علی کا ہے، وہ فاطمہ کا چین دلارا علی کا ہے، مجھ کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، مجھ کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، کیونکہ میرے وجود میں سایہ علی کا ہے، کیونکہ میرے وجود میں سایہ علی کا ہے۔ اور یہ شعر سنیے، منکر نکیر دیکھ کے آپس میں کہہ اٹھے، بڑا عقیدت کا شعر ہے، منکر نکیر قبر میں جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، منکر نکیر دیکھ کے آپس میں کہہ اٹھے تڑپ جائیں گے، منکر نکیر دیکھ کے آپس میں کہہ اٹھے کیا پوچھیں اس کے پاس تو شجرہ علی کا ہے، منکر نکیر دیکھ کے آپس میں یہ کہہ اٹھے کیا پوچھیں اس کے پاس تو شجرہ علی کا ہے۔ اور جس کے لیے میں نے یہ اشعار پڑھے وہ شعر سنیے، بھارت کی سرزمین معطر ہے اس لیے، ابھی خواجہ غریب نواز کے نام پر آپ گاتے رہتے، سنیے شعر، بھارت کی سرزمین بھی معطر، معطر کہتے ہیں خوشبودار، بھارت کی سرزمین بھی معطر ہے اس لیے، بھارت کی سرزمین بھی معطر ہے اس لیے، خواجہ پیا کے جلوے میں جلوہ علی کا، بھارت کی سرزمین بھی معطر ہے اس لیے، خواجہ پیا کے جلوے میں جلوہ علی کا ہے، اجمیر میں علی کا جلوہ، رنگ میں آ جائیے، اجمیر میں علی کا جلوہ، ماریرا میں علی کا جلوہ، کالپی میں علی کا جلوہ، مسولی میں علی کا جلوہ، دیما میں علی کا جلوہ، کچھوچھا میں علی کا جلوہ، بغداد میں علی کا جلوہ، دہلی میں علی کا جلوہ، کلیر میں علی کا جلوہ، امام باقر میں علی کا جلوہ، امام جعفر صادق میں علی کا جلوہ، زین العابدین میں علی کا جلوہ، امام حسین میں علی کا جلوہ، امام حسن میں علی کا جلوہ، علی اصغر میں علی کا جلوہ، علی اکبر میں علی کا جلوہ، حضرت محمد میں علی کا جلوہ، جدھر دیکھو ادھر علی کا جلوہ۔ ارے آج تک جب لوگ علی کا جلوہ نہ سمجھ سکے تو علی کا جلوہ کیسے سمجھ پائیں؟
زبان ہو تو نعرہ لگا لیجئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک ہمارے نسیم ہے فردوسی صاحب ماشاءاللہ، میں نے بتایا استاد الشورا ہے، ان کا ایک شعر ہو گیا منہ پھلائے بیٹھے تھے، سن لیجئے. میں نے حق کہا جب بھی، ابھی انہوں نے یہ شعر بنایا ہے. میں نے حق کہا جب بھی، کیا بتاؤں فردوسی، یہ ان کا تخلص ہے. میں نے حق کہا جب بھی، کیا بتاؤں فردوسی، جتنے دوست تھے اکثر منہ پھلائے بیٹھے ہیں. جتنے دوست تھے اکثر منہ پھلائے بیٹھے ہیں. جتنے دوست تھے اکثر منہ پھلائے بیٹھے ہیں. سنیے، امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب، اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، تاجدار حل عطا، داماد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا، کرم اللہ وجہ الکریم. لوگ ڈر کے بات کرتے ہیں، میں ڈر کے بات نہیں کرتا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا ہوئے خدا کے گھر، پیدا ہوئے خدا کے گھر. حوالہ بھی سنتے ہوئے چلیے. امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا کے اندر لکھا مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت کے اندر لکھا مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن بن عبد السلام نے لکھا علی کعبے میں پیدا ہوئے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا قول لطائف اشرفی میں ہے مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. علی پیدا ہوئے خدا کے گھر، اور جب علی خدا کے گھر پیدا ہوئے، علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد، علی کے والد کا نام جناب ابو طالب. حضرت علی ماں کے شکم میں علی کی ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب جلوہ گر طواف کرنے والے طواف کر رہے تھے. اتنے میں درد ذہن شروع ہوا فاطمہ بنت اسد کو. آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی حجاب مل جائے، کوئی پردہ نظر آ جائے. آپ کو جب کچھ نظر نہ آیا تو سیدھے کعبے کے اندر تشریف لے گئی. علی کی ماں کعبے کے اندر تشریف لے گئی، وہیں علی پیدا ہوئے. کعبے کے اندر علی پیدا ہوئے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کعبہ زچہ کھانا ہے، کیا کعبہ اسپتال ہے؟ تو میں کہتا ہوں کعبہ صدیوں تک کعبے کے اندر بت رکھے تھے، تو کیا کعبہ بت کھانا ہے؟ کیا کعبہ بت کھانا ہے؟ زچہ کھانا نہیں. مولا علی جب کعبے میں پیدا ہوئے، بڑے حسین و جمیل کعبے کے اندر تولد ہوئے، کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، مگر آنکھ بند ہے مولا علی کی، آنکھ بند ہے مولا علی کی. ماں نے سمجھا بچہ نابینا پیدا ہوا، گھر والوں نے سمجھا بچہ نابینا پیدا ہوا، گھر کے لوگ حیران و پریشان، بچہ نابینا پیدا ہوا ہے تو بچہ حسین مگر نابینا پیدا ہوا. اتنے میں امام الانبیاء کو اطلاع دی گئی. مصطفیٰ جان رحمت جیسے ہی تشریف لائے، مصطفیٰ نے علی کو اپنی آغوش میں لیا، علی کو اپنی آغوش میں لیا. جیسے ہی مصطفیٰ نے علی کو آغوش میں لیا، علی نے فوراً آنکھیں کھول دی. علی نے آنکھیں کھول دی. کیا سمجھے؟ کعبے کے اندر تھے، آنکھیں بند تھی، ماں کی آغوش میں تھے، آنکھیں بند تھی. میں سوچنے لگا ہے میرے مولا علی کعبے کے اندر تھے، آنکھیں کھول دیتے.
माँ की आगोश में थे, आंखें खोलते थे तो अली जवाब देंगे, सुनो, अली काबे के अंदर आंख नहीं खोल रहे, माँ की आगोश में आंख नहीं खोल रहे, क्योंकि अली जानते थे कोई काबे का भी काबा है, कोई काबे का भी काबा है। इसलिए जब काबे के काबे ने अली को गोद में लिया तो अली ने आंखें खोल दी, और अली को आने के बाद दुनिया में सबसे पहली जो ग़िज़ा मिली वो लुआबे मुस्तफा मिली। सबसे पहले अली काबे में जब पैदा हुए, ग़िज़ा लुआबे मुस्तफा मिली। मेरे मुस्तफा ने अपनी पाक जबान अली पाक के जबान में डाल दी। अब एक जुमला दे रहा हूं, तवज्जो। पहले दिन का बच्चा या दूसरे दिन का बच्चा या तीसरे दिन का बच्चा, लोग इतना घिन करते हैं कि बच्चे को कपड़े के बगैर हाथ में उठाना नहीं चाहते। अब सुनिए, तुरंत का ताजा बच्चा अगर पैदा हो, लोग बगैर कपड़े के उठाना पसंद नहीं करते, और तुरंत के बच्चे के मुंह में कोई पीर भी जबान डालने को तैयार नहीं। मगर अली कितना पाक थे, अली कितना पाक थे कि नबी पाक ने अपनी पाक जबान अली पाक के मुंह में डाल दी, और नबी जबान चुसाते रहे, अली जबान चूसते रहे, नबी चुसाते रहे, अली जबान चूसते रहे। दुनिया समझ रही थी नबी सिर्फ जबान चुसा रहे हैं, मगर मैं कहता हूं, अरे नबी खाली जबान नहीं चुसा रहे हैं, बल्कि मुस्तफा कुरान के रमूज़ो असरार पिला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मौलाए कायनात, नारे तकबीर। पढ़ना और है, पीना और है। खानकाही लोग बैठे हैं, सुन ले। पढ़ना और है, पीना और है। शायर ने कलम उठाया और कह दिया, जिसको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। शजरा हमने देखा है, दुश्मनाने हैदर का माँ का नाम मिलता है, वल्दियत नहीं मिलती। खानकाहों में पिलाया जाता है, दरसगाहों में पढ़ाया जाता है। जिस अली को आते ही दुनिया में मुस्तफा ने अपनी नबूवत वाली जबान से पिलाया हो, मुस्तफा ने पिलाया हो, उसको जमाने ने क्या समझ पाया हो? जिसे मुस्तफा ने पिलाया हो, उसे जमाने ने क्या समझ पाया हो? अली के मुंह में मुस्तफा की जबान। और सूफिया फरमाते हैं, हम सूफिया की भी तालीमात बयान करते हैं, क्योंकि सूफिया की वो तालीमात है कि लोग काफिर बनाते हैं, लोग काफिर बनाते हैं। सूफिया काफिरों को मोमिन बनाते हैं, सूफिया काफिरों को मोमिन बनाते हैं। सूफिया फरमाते हैं, हम पहले ईमान लाए ज़बाने मुस्तफ़ा पर, हम पहले ईमान लाए ज़बाने मुस्तफ़ा पर, फिर उस ज़बान ने जो जो कहा हमने वो माना, उस ज़बान ने जो जो कहा हमने वो माना। उसी ज़बाने मुस्तफ़ा से कलाम करने के बाद, ज़बाने मुस्तफ़ा से जो कलाम हुआ, मेरे मुस्तफ़ा ने कुछ कहा और फरमाया ये कुरान है, तो कयामत तक हर एक को उसे कुरान कहना पड़ेगा। सुनिए यार, अगर तवज्जो से सुनिए तो इंशाअल्लाह तारीखी खिताब हो जाएगा, मुर्दार तरीके से ना सुनिए। मौला मुस्तफा ने जबान से कह दिया ये कुरान है, तो कयामत तक तकरीर करने का मुझको शौक नहीं, ये भी सुन लीजिए। जबरदस्ती में सुनाने का आदी नहीं, अगर बोलोगे तो अभी बंद कर दूंगा। सलाम पढ़ लिया जाए, बोलो बोलिए बोलो, चलने जाए तो तवज्जो से सुनिए। मैं वो बातें सुना रहा हूँ कि जो बड़े बड़े जलसों में होती हैं। सुनिए,
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مصطفیٰ نے اسی زبان سے کہا یہ قرآن ہے، تو قیامت تک سب کو قرآن کہنا پڑا، اسی زبان سے مصطفیٰ بولے اور کہا یہ حدیث ہے، قیامت تک حدیث کہنا پڑا۔ پتہ چلا قرآن و حدیث کا فرق کسی کے باپ نے نہیں بتایا، رسول پاک نے بتایا ہے۔ قرآن پاک کا فرق کسی کے باپ نے نہیں بتایا، رسول پاک نے بتایا ہے۔ علی پاک کے منہ میں زبان مصطفیٰ، زہرا پاک سلام اللہ دنیا میں تشریف لائیں، زبان مصطفیٰ زہرا پاک کے منہ میں، زبان مصطفیٰ نے زہرا پاک کے منہ میں دے دیا۔ حسن پاک دنیا میں آئے، مصطفیٰ نے زبان پاک حسن پاک کے منہ میں دے دیا۔ حسین پاک دنیا میں آئے، رسول پاک نے اپنی پاک زبان حسین کے منہ میں دے دیا۔ زبان ایک وہی زبان مصطفیٰ علی پاک کے منہ میں، بولیے وہی زبان مصطفیٰ زہرا پاک کے منہ میں، وہی زبان پاک حسن مصطفیٰ کے منہ میں، وہی زبان پاک حسین پاک کے منہ میں۔ زبان ایک گنو تو 5، زبان ایک گنو تو 5، گویا مصطفیٰ کی وہ زبان ہے۔ بڑا نازک جملہ بول رہا ہوں، علماء کی توجہ۔ مصطفیٰ کی زبان وہ ہے جس پر خدا بولتا ہے، اور مصطفیٰ کی وہ زبان ہے جس پر خدا بولتا ہے۔ اور علی کے منہ میں زبان مصطفیٰ، فاطمہ کے منہ میں زبان مصطفیٰ، نبی کی وہ زبان ہے جس زبان پر علی بولتے ہیں، فاطمہ بولتی ہے، حسن بولتے ہیں، حسین بولتے ہیں۔ مصطفیٰ نے زبان دے کے بتا دیا، زبان گنو تو 5، چادر تطہیر، اسی چادر کے نیچے میرے مصطفیٰ، اسی چادر کے نیچے علی مرتضیٰ، اسی چادر کے نیچے فاطمہ زہرا، اسی چادر کے نیچے حسن مصطفیٰ، اسی چادر کے نیچے حسین اعظم۔ چادر ایک گنو تو 5، چادر ایک گنو تو 5، نور ایک، نور ایک گنو تو 5، خون ایک گنو تو 5۔ بریلی سے اعلیٰ حضرت بولے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ وہ مصطفیٰ کی زبان ہے، چلے تو چلتی ہی رہے، بولے تو بولتی ہی رہے۔ وہ زبان چلی تو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، زبان چلی عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، زبان چلی عثمان کو صفی اعظم بنا دیا، زبان مصطفیٰ چلی بلال کو عاشق رسول بنا دیا۔ زبان مصطفیٰ کے بارے میں بریلی سے احمد رضا قلم اٹھا کر کہتے ہیں وہ زبان، وہ زبان، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے اور پرورش مصطفیٰ کے گھر ہوئی، پیدا ہوئے خدا کے گھر، پرورش ہوئی مصطفیٰ کے گھر۔ 6 سال کے تھے مولا علی، 6 سال کے تھے مولا علی، مصطفیٰ نے اپنی کفالت میں علی کو لے لیا۔ علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، بچپنا تھا، جس بستر پر نبی سوتے تھے اسی بستر پر مجھے سلاتے تھے، جس چادر میں نبی ہوتے تھے اسی چادر میں علی ہوتا تھا۔ فرماتے نبی کا جسم مجھ علی کے جسم سے مس ہوتا تھا، میرا جسم نبی کے جسم سے مست ہوتا تھا، اور جب نبی کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا تو علی کہتے ہیں میں سونگتا رہتا تھا،
اور علی کہتے ہیں جب نبی مکے میں چلتے نبی آگے آگے ہوتے علی پیچھے پیچھے ہوتے نبی آگے آگے ہوتے علی پیچھے پیچھے ہوتے اب مجھے کہنے دیا جائے جس کو کھاتا دیکھ کر کھانا سیکھا اسے علی کہتے ہیں جس کو کھاتا دیکھ کر کھانا سیکھا اسے علی کہتے ہیں جس کو پیتا دیکھ کر پینا سیکھا اسے علی کہتے ہیں جس کو چلتا دیکھ کر چلنا سیکھا اسے علی کہتے ہیں جسے مسکراتا دیکھ کر مسکرانا سیکھا اسے علی کہتے ہیں جسے مکے میں چلتا دیکھ کر چلنا سیکھا اسے علی کہتے ہیں ہجرت کی رات مصطفیٰ نے جسے بستر پر سلایا اسے علی کہتے ہیں مرحب کو جس نے پچھاڑا اسے علی کہتے ہیں اور فتح مکہ کے دن مصطفیٰ نے جسے کانٹے پر اٹھایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ذکر مولا کائنات سبحان اللہ سبحان آپ نے مفتی صاحب کی بلا سے بھی سنا کہ مولا علی کو نبی نے کاندھے پہ اٹھایا اور ان کا سر شاکیار سے لگا آسمان کے کنارے تک مختلف روایتیں ہیں میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ پہلی بار سنیں گے جو نبی زمین سے کھڑے ہو کر چاند کو ٹکڑے کر سکتا ہے جو نبی ڈوبا ہوا سورج پلٹا سکتا ہے وہ نبی اس بلندی پر رکھے ہوئے بت کو نہیں توڑ سکتا تو نبی نے علی کو کندھے پہ اٹھایا کیوں صرف بت توڑنے کے لیے نہیں صرف بت توڑنے کے لیے نہیں نبی نے علی کو کندھے پر اٹھایا تاکہ زمانہ دیکھ لے جسے نبی اونچا کر دے کوئی نیچ اس اونچے کو کیا سمجھ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زمانے کو مصطفیٰ نے دکھایا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جسے نبی نے اونچا کر دیا ہو کوئی نیچ اسے نیچا کیسے مصطفیٰ نے کندھے پر بٹھایا نبی کے پہلے نالین پاک کو سمجھو نبی کے نالین پاک ہم نہیں بولیں گے استاذ زمن بولیں گے برادر اعلیٰ حضرت بولیں گے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں نبی کی نالین کا درجہ بہت اونچا اور نبی کے قدم ناز مکہ کی دھرتی پر پڑ جائے تو قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اللہ قسم یاد فرماتا ہے حبیب قسم ہے اس شہر کی جس شہر نے تمہارے قدموں کو بوسہ دیا ہے ابھی میں نبی کے قدم کی بات کر رہا ہوں ارے وہ نبی کا قدم معراج کی رات نبی کا قدم اوپر پہلا آسمان نیچے نبی کا قدم اوپر دوسرا آسمان نیچے نبی کا قدم اوپر ساتواں آسمان نیچے نبی کا قدم اوپر عرش اعظم نیچے نبی کے قدم کے نیچے عرش اعظم تو اس علی کا مقام ہم کیا بیان کریں جو نبی کے قدموں میں نہیں نبی کے کندھوں پر سوار سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے کندھوں پر سوار ہے اور نبی کا کندھا کون سمجھ سکتا ہے جس کے تلوے کا دھوبن ہے اے وہ جانے مسیح ہمارا نبی
نبی کے کندھے پر یا تو علی بیٹھے، نبی کے کندھے پر یا تو علی بیٹھے، یا علی کے شہزادے حسن بیٹھے، حسین بیٹھے۔ سبحان اللہ علی کے کندھے، نبی کے کندھے پر یا تو علی بیٹھے یا تو علی کے شہزادے مصطفیٰ کے نواسے حسن بیٹھے، حسین بیٹھے۔ اور جو بت توڑا تھا وہ بت آٹے کا تھا، وہ بت پتھر کا تھا، یہ بیان ہی نہیں کیا جاتا، ہم گہرائی میں اتر کے بیان کرتے ہیں۔ جو بت تھا وہ لوہے کا تھا، لوہے کا بت، مگر ذوالفقار حیدری کی شان سنو، ذوالفقار حیدری کی ایک مار میں لوہے کے بت کو ایسے بکھیر دیا سبحان جیسے اللہ کانچ کے ٹکڑے بکھر جاتے، سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے کانچ کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں۔ تو علی کا مقام کون سمجھ پائے گا؟ 1.25 لاکھ صحابہ کم و بیش، 1.25 لاکھ صحابہ سمیٹ رہا ہوں، 1.25 لاکھ صحابہ، اور جس دن دین مکمل ہو گیا، جس دن دین مکمل ہو گیا، 1.25 لاکھ صحابہ غدیر خون کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے علی کو بلایا، ٹیلے پر کھڑا کیا اور علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کے بلند کیا اور فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کے، ہاتھ بلند کر کے علی کو غدیر خون کے موقع پر بلند کر دیا، بلند کر دیا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بڑی نازک گفتگو پہلی بار کرنے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ ابو بکر کے مولا میرے مصطفیٰ، عمر کے مولا میرے مصطفیٰ، عثمان کے مولا میرے مصطفیٰ، سارے صحابہ کے مولا میرے مصطفیٰ، حضرت آدم کے مولا میرے مصطفیٰ، حضرت شیس کے مولا میرے مصطفیٰ، حضرت نوح کے مولا میرے مصطفیٰ، ابراہیم خلیل اللہ کے مولا میرے مصطفیٰ، عیسیٰ روح اللہ کے مولا میرے مصطفیٰ، حضرت یعقوب کے مولا میرے مصطفیٰ، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے مولا میرے مصطفیٰ۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ گویا 1.25 لاکھ انبیاء کے علی مولا۔ توجہ سے سننا، میں جوش میں نہیں بول رہا ہوں، دلیل کے ساتھ۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے نبی مولا اور 1.25 لاکھ نبیوں کے علی مولا۔ یہ سن کر کے ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ دیکھیے رفظ باہر آ گیا، رفظ باہر آ گیا، فقیر بغیر دلیل کے بات کرتا ہی نہیں، دلیل علیل ہو تو چھوڑ دو، دلیل قلیل ہو تو چھوڑ دو، دلیل ذلیل ہو تو چھوڑ دو، دلیل قوی ہو، توانا ہو، تندرست ہو تو مانو۔ میں نے کیا کہا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کے، 1.25 لاکھ انبیاء کے مصطفیٰ مولا، اور 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کے علی مولا۔ تو مولا کا معنی کیا ہے؟ جو وہ سمجھ رہے ہیں، ہم تو خارجیوں کو، ناسبیوں کو، رافضیوں کو کتے اور سور سے بدتر سمجھتے ہیں۔ سننا ہمارا کیا؟ تو مولا کا معنی کیا ہے؟ یہاں جس معنی کا میں ذکر کر رہا ہوں اور اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے یہ جملہ کہا ہے، 1.25 لاکھ نبی کے علی مولا اور 1.25 لاکھ نبی کے نبی مولا۔ یہاں مولا کا معنی میں محبوب مراد مولا کا معنی محبوب۔ 1,24,000 انبیاء کے محبوب میرے مصطفیٰ، اور جس کے محبوب میرے مصطفیٰ اس کے محبوب علی مرتضیٰ۔ محبوب
علی مرتضی مصطفیٰ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایک بات اور سن لیجئے, ایک بات اور سن لیجئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہر نبی کی ذریت یعنی اولاد, ہر نبی کی اولاد اس نبی کی صلب میں اللہ نے رکھا. ہر نبی کی اولاد اس نبی کی صلب میں پشت میں اللہ نے رکھا. لیکن آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری اولاد کو میرے بھائی علی کی پشت میں رکھا. سبحان اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میری اولاد کو میرے بھائی علی کی پشت میں رکھا. کیا مطلب؟ اور لوگوں کی نسلیں ان سے چلی ہے. مصطفیٰ کی نسل مولا علی کے شہزادے حسن و حسین سے چلی ہے. حسن و حسین سے نسل چلی ہے مصطفیٰ کی. اور میرے مصطفیٰ, ہاں بس آخری بات سن لیجئے, باتیں بہت ہیں. امیر معاویہ, سننا توجہ سے, امیر معاویہ صحابی رسول ہے, جیسا کہ مفتی صاحب کی وجہ سے آپ نے سنا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ہمارے سر کا تاج ہے. کوئی ولی, کوئی پیر, کوئی کتب کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, کاتب وحی ہیں, مگر امیر معاویہ کا ہم دفاع کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مگر ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ علی کے برابر سمجھتے ہیں نہ علی سے افضل سمجھتے ہیں. ڈرنے کی بات نہیں ہے, یہاں بیٹھے ہوئے کسی حضرت کی بات نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کی بات ہے. فتاوی رسمیہ 29ویں جلد اٹھا کر پڑھ لینا. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا رہی بات امیر معاویہ کی, ان کا درجہ تو عشرہ مبشرہ کے بعد ہے. آج عوام میں معاویہ ہمارے ہیں, معاویہ ہمارے ہیں. ابے ظالم ہمارے معاویہ نہیں ہیں, ہر سنی کے معاویہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ہر سنی کے معاویہ ہیں, ہر سنی کے معاویہ ہیں. مگر توجہ سے سننا, اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ رہی بات امیر معاویہ کی, وہ تو عشرہ مبشرہ, وہ 10 صحابہ جس کو نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں دی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہی بات امیر معاویہ کی, ان کا درجہ عشرہ مبشرہ کے بعد ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں سنو, یہ بات نہیں بتاتے لوگ. اعلیٰ حضرت کی پوری بات اگر لوگ بتانے لگیں تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں میں جھگڑا ختم ہو جائے. اور مفتی صاحب کے اللہ فرما رہے ہیں دال روٹی بند ہو جائے. اعلیٰ حضرت کی بات اگر پوری بتائی جائے تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا اختلاف ختم ہو جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رسمیہ میں کہ حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان بجلی کی رفتار کا گھوڑا ہزاروں سال دوڑتا رہے. توجہ سے سننا, حضرت کی بات نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کی بات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان بجلی کی رفتار کا گھوڑا ہزاروں سال دوڑتا رہے, ہزاروں سال دوڑتا رہے. 1000 نہیں کہا. اور بجلی کی رفتار کتنی تیز پڑھا لکھا تک کا جانتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان بجلی کی رفتار کا گھوڑا ہزاروں سال دوڑتا رہے, پھر بھی علی کا جو مرتبہ ہے وہاں تک امیر معاویہ نہیں پہنچ سکتے. ایک فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے. اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے, ہمارا عقیدہ بھی سن لیجئے, تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو
جو صرف علی ہی کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں. کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو صرف علی ہی کو حاصل ہیں، کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. ان فضیلتوں میں تنہا ہے علی. تو علی مرتضیٰ کی شان جو ہے وہ عرفہ و اعلیٰ ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن کے اندر 300 آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 300 آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. لہذا لوگوں کو گمراہ مت کرو. امیر معاویہ کا درجہ اپنی جگہ ہے، مولا علی کا درجہ اپنی جگہ ہے. امیر معاویہ کی اگر کوئی گستاخی کرے وہ رافضی ہے، وہ کمینہ ہے، وہ سنی نہیں ہے. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کا ذکر کر کے کوئی ناصبی اگر اہل بیت کی شان میں بھوکے ہم اسے گوارا نہیں کریں گے. اس لیے کہ میرے امام نے فرما دیا ہزاروں سال علی کا درجہ بہت عرفہ والا ہے، امیر معاویہ کا درجہ اپنی جگہ پر ہے. لہذا یہ کہہ کر کے، اور سنیے ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. عنوان ہے غریب نواز اور آج کا عنوان ہے مولا کائنات. اگر میں یہاں موت کا ذکر کروں اچھا لگے گا؟ اگر نبی کی ولادت کا دن ہو، نبی کے جلوس کا دن ہو، نبی کی ولادت کا دن ہو، تو اس دن نعرہ لگے تو صرف مصطفیٰ کے نام کا، چرچا ہو تو صرف مصطفیٰ کے نام کا. اس لیے کہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر نبی نہ ہوتے تو نہ کوئی صحابی ہوتا، نہ کوئی دنیا ہوتی، نہ کوئی چیز ہوتی. نبی کی آمد کا دن ہو اور انتشار پیدا کرنے کے لیے لوگ الگ بھاگیں، لوگ الگ بھاگیں، لوگ الگ بھاگیں. نبی نہ ہوتے تو نہ امیر معاویہ ہوتے، نہ مولا علی ہوتے. نبی کی ولادت کا دن ہو، نبی کے نام کا نعرہ لگے، نبی کا ذکر ہو، نبی کے نام کا نعرہ بلند کیا جائے. اور جب ہمارے یہاں ہمارے بیچ میں کوئی امیر معاویہ کا گستاخ نہیں، کوئی لعن طعن نہیں کر رہا ہے تو لوگوں کو گمراہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو کیوں گمراہ کیا جا رہا ہے؟ میں نے بار بار کہا، پھر کہہ رہا ہوں، امیر معاویہ ہمارے سر کا تاج ہیں، مگر برابری آپ کمپیئر نہ کریں. جن کا جو درجہ ہے، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، جن کا جو درجہ ہے اسی پہ باقی رکھا جائے. ولی کو ولی کہو، نبی نہ کہو. ولی کو ولی کہو، نبی نہ کہو. نبی کو نبی کہو، خدا نہ کہو. خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. بیکل صاحب بلرام پوری بولے، میں مانتا ہوں اے کلوالو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ خدا سے جدا نہیں ہے. اور آج کچھ نوجوانوں کو پیروں کے نام پر برباد کیا جا رہا ہے. ہم خود الحمدللہ پیر ہیں اور کامل پیر سے مرید ہیں. ہمارے پیر تاج الشریعہ بدر الطریقہ سرکار مفتی اختر رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ہیں. اور میرے پاس 9 سلسلوں کی اجازت ہے. 9 سلسلوں کی اجازت ہے. میں پیری مریدی کا مخالف نہیں، میں پیری مریدی کا مخالف نہیں، مگر نوجوانوں کو اگر یہ باور کرایا جائے بس مرید ہو جاؤ، ماں باپ تڑپ رہے ہیں تڑپنے دو، مسجد جانے کی کوئی ضرورت نہیں، معاذاللہ پیر جنت میں لے کر چلے جائیں گے. جملہ سن لو، دل کی تختی پر نوٹ کر لو.
अगर माँ बाप नाराज हैं, कोई पीर तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगा, कोई पीर तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगा। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो और पीर से बैत हो जाओ निस्बत के लिए, निस्बत के लिए। और हमारे यहाँ शहर में एक चीज और है, जो भी लाल कपड़े वाला, पीले कपड़े वाला, ऊंची टोपी वाला, बड़ी जुल्फों वाला जो भी आ जाता है, हम कहते हैं तालिब हो रहे हैं, तालिब हो रहे हैं। तालिब मतलूब को भी समझो। तालिब हर आयरे गहरे से तालिब होने की जरूरत नहीं है। बाप एक होता है, बाप एक होता है, कई एक नहीं होते। बाप एक होता है, कई एक नहीं होते। जिस पीर के हाथ में आपने हाथ दे दिया, उससे कामिल अगर पीर है तो तालिब हो जाओ, उससे कामिल अगर है तालिब हो जाओ, और उससे कामिल नहीं है तो तुम्हारा पीर तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हारा पीर तुम्हारे लिए काफी है। आला हजरत फरमाते हैं कि एक दुकान पर एक शख्स आया, कहने लगा मिठाई दो नहीं दुकान उलट दूंगा। तो होलिया देखा दुकान वाला का, चल अब काम कर, तू दुकान उलट देगा। वहीं एक कामिल बुजुर्ग बैठे रहे, उन्होंने दुकान मालिक से कहा, अरे जल्दी कर, इसकी बात मान ले, इसमें तो कुछ नहीं, इसके पीर में भी कुछ नहीं, उसके पीर में भी कुछ नहीं, मगर आखिर में इसके पीर खड़े हुए हैं, इसके पीर खड़े हुए हैं। तो अगर आपका पीर कामिल नहीं, आप कादरी सिलसिले से हैं, गौसे आजम तो कामिल हैं, चिश्तिया सिलसिले से हैं, गरीब नवाज से कामिल कौन होगा? आप रज़विया सिलसिले से हैं, अहमद रजा फाजिल बरेलवी से कामिल कौन होगा? अपने सिलसिले पर नाश करो और पीरों के चक्कर में सिलसिले वालों से मत लड़ो। कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, अबुलुलाई हो, मदारी हो, हशमती हो, जो भी अहले सुन्नत के सिलसिले हैं, सारे सिलसिले के पीर और वली मौला अली से ले रहे हैं। और मेरा दावा है, कोई दुनिया का वली मौला अली से नाराज नहीं, कोई दुनिया का वली मौला अली से नाराज नहीं है। अबे जब सारे वली आपस में एक हैं तो मुरीदों को झगड़ा करने की क्या जरूरत है? सारे वली आपस में एक हैं तो मुरीदों को झगड़ा करने की क्या जरूरत है? बैत इसलिए होते हैं ताकि निस्बत अगर कामिल है, पीर जाए जहां तो हम भी चले जाएं। जो पीर नमाज ना पढ़े, शरीयत का पाबंद ना हो, उससे तो मुरीद होने की जरूरत ही नहीं, उधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास कामिल पीर की कसरत है, एक से एक कामिल पीर। और बातें तो इतनी हैं कि सुबह हो जाए, अल्लाह माफ करे, आजकल पीराने इज़ाम का हाल यह है कि अगर मोटा नजराना मिले, समझो इशारा किनाया में समझो, नजराना मोटा मिले तो कई बार ले जाते हैं, नजराना मोटा मिले तो कई बार ले जाते हैं, नजराना छोटा मिले तो एक बार नहीं ले जाते हैं। तो क्या मालदारों के सिर्फ पीर हैं? क्या सिर्फ एयर कंडीशन बंगलों में आराम करने के लिए पीर साहब हैं? पीर ना तो ख्वाजा उस्माने हारूनी जैसा आपको मिलेगा, पीर ना तो गौसे आजम जैसा मिलेगा, और ना तो मुरीद गरीब नवाज जैसा मिलेगा। 20 साल तक गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद के नालैन, कपड़ा, जुब्बा, लोटा, कटोरा, जुब्बा, बिस्तरा सब सर पे लेकर घूमते रहे। तवज्जो, 20 साल तक गरीब नवाज पीर का असासा लेकर सर पे घूमते रहे।
पीर को पीर समझते रहे। यहाँ तो अगर डायरेक्ट ताल्लुक हो जाए, यहाँ तो किसी पीर से डायरेक्ट ताल्लुक हो जाए तो कलम अगर उसके हाथ में आ जाए तो एक को न छोड़े जिसको काफिर न बना दे, जिसको काफिर न बना दे। चलते फिरते ये काफिर, वो काफिर, वो काफिर, वो काफिर। अबे गरीब नवाज काफिर बनाने आए हैं, आला हजरत काफिर बनाने आए हैं, वारिस पाक काफिर बनाने आए हैं। 90 लाख गैर मुस्लिमों को अकेले तन्हा गरीब नवाज ने मुसलमान बनाया। हमने कितनों को मुसलमान बनाया? 9 तो छोड़ो, हम खुद मुसलमान बन के नजर आ जाए बड़ी बात है। वली की करामत तो हम बयान करते मगर वली की सीरत बयान नहीं करते, उनका अखलाक बयान नहीं करते, उनका किरदार बयान नहीं करते। त्रिशूल से, तलवार से गरीब नवाज ने इस्लाम नहीं फैलाया। गरीब नवाज एक बिरादरी का राजपूत, राजपूत समझते हो? राजपूत बड़े अकड़ू होते हैं। एक राजपूत को जोगी जयपाल से पहले बुलाया पृथ्वीराज ने और कहा कि तुम चले जाओ, वो जो बाबा आया है अजमेर में उसे निकाल दूं बस। राजपूत कहने लगा मेरी तौहीन है, उस बाबा से मैं मुकाबला करूं? तो बादशाह ने कहा पृथ्वीराज ने, आधा राजपाट दे दूंगा। जैसे ही आधी सल्तनत को सुना तैयार हो गया। यहाँ तो एक चाय में लोग तैयार हो जाते, यहाँ तो लोग नाश्ते में तैयार हो जाते, यहाँ तो लोग नामालूम क्या क्या कर बैठते हैं। आधी सल्तनत राजपूत ने कहा ठीक है, तलवार ली। मैं जानता हूं टाइम हो गया, लेकिन क्या बताऊं, उन्वान पे गुफ्तगू हो रही है और यही आखिरी 2-4 मिनट की बात है बस, इंशाल्लाह फिर मौका। तो राजपूत तलवार लेकर छुपा करके आया। गरीब नवाज सरकार बैठ के मुरीदों को कुरान और हदीस की तालीम दे रहे थे, वो भी आके बैठ गया। महफिल में हर आने वाला बैठ जाए तो ये ना मत समझना कि अपना है। हर आने वाला महफिल में बैठे तो ये ना समझना कि अपना है। मियार मौला अली मेरे नबी ने कह दिया। सहाबा कहते हैं हंसने की बात नहीं, मेंबर पे हंसा मत कीजिए, इससे क्या होता है अवाम पे गलत असर जाता है। ये हंसने की महफिल नहीं है, अपनी किस्मत पर रोने की महफिल है। खाली जिक्र हम बिरयानी ठूसने के लिए और जलसा मजाक के लिए नहीं होता है, अमल के लिए होता है। तो इसको सुनिए, मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो छुपा करके, हाँ मेरे नबी ने फरमाया, हदीस है, सहाबा कहते हैं हमारी महफिलों में, सहाबा कहते हैं हमारी महफिलों में कुछ मुनाफिक छुप कर बैठ जाते थे और हम पहचान नहीं पाते थे। तो हमने तरीका निकाला। सहाबा कहते हैं महफिल में एक सहाबी खड़े हो जाते और अली 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 करते, और सहाबा कहते हैं हम चेहरा देखते, मजमे पर बैठे हुए लोगों का चेहरा देखते, जिसकी पेशानी पर बल पड़ जाते पकड़ कर कहते निकल बाहर तू मुनाफिक है। सुभान अल्लाह। निकल बाहर तू मुनाफिक है, इसलिए कि नबी ने फरमाया मुनाफिक अली से मोहब्बत करेगा नहीं, मोमिन अली से बुग़्ज़ रखेगा। सहाबा कहते हैं हम उसे हाथ पकड़ करके बाहर कर देते। तो इसीलिए जरूरी है कि जहां मसलके आला हजरत का नारा लगाओ वही नारे हैदरी भी लगाया करो। नारे हैदरी लगाने में नानी याद ना आए, नारे हैदरी भी लगाओ, मसलक का भी नारा लगाओ। मसलक बचेगा तब जब आप मौला अली से प्यार करेंगे, मौला अली से प्यार करेंगे, इसलिए कि हर वली को खैरात मौला अली से मिल रही है। तो तलवार छुपा करके बैठ गया और मेरे गरीब नवाज, तुम्हारे गरीब नवाज, सबके गरीब नवाज बयान करते करते फरमाते हैं कि किसी को कोई हाजत हो तो बयान करे। कुछ लोगों ने बयान किया, धीरे धीरे मजमा कम हुआ, 2-4 लोग बचे। गरीब नवाज ने फरमाया और जिसको पूछना है
یہاں تک کہ وہ راجپوت اکیلے بچا۔ تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ آپ کس لیے آئے ہو؟ جس کام کے لیے آئے ہو اپنا کام پورا کرو۔ سبحان اللہ، بے شک اس لیے کہ عالم کے پاس بیٹھو، میں گھس خدوا عالم کی بات نہیں بے کرتا، شک، سبحان اللہ سبحان میں اللہ، عالم دین کی بات کرتا بے ہوں، شک۔ عالم دنیا کی بات نہیں کرتا۔ حق بات ہے، عالم دین کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، سبحان اللہ اور ولی کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو، سبحان اللہ، اس لیے کہ زبان سے کچھ بولو گے فتویٰ لگ جائے گا، بے شک، اور ولی کے ہاں کچھ سوچو گے ولی پکڑ دے گا۔ بے شک، تو غریب نواز فرماتے ہیں بولو کاہے کے لیے آئے ہو، کیا حاجت ہے؟ تو وہ کہتا ہے دین کی باتیں سننے کے لیے آ گیا تھا۔ میرے غریب نواز فرماتے ہیں تو محفل میں کوئی تلوار لے کے آتا ہے؟ سبحان اللہ، محفل میں کوئی تلوار لے کر آتا ہے؟ راجپوت کہنے لگا ہماری برادری کا حال ہے، ہم لوگ تلوار لے کر چلتے ہیں۔ تو غریب نواز نے فرمایا کیا راجپوت میں یہ بھی ہے کہ آدھی سلطنت لے کر کے کسی کی جان لینے کے لیے محفل میں آ جاؤ، یہ بھی تمہارے راجپوت میں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ غریب نواز بھی ہیں، امیر نواز بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو غریب نواز فرماتے ہیں جب اتنا کہا کھڑا ہو گیا، تلوار قدموں میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، غریب نواز سے کہتا ہے میں مجرم ہوں، میں پاپی ہوں، کسی مرید کو حکم دیجئے کہ وہ میری گردن مار دے۔ اب غریب نواز کا جملہ سنیے، غریب نواز فرماتے ہیں سنو، میں دنیا میں مارنے کے لیے نہیں آیا، میں تو مردوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں مارنے کے لیے نہیں، میں تو مردہ دلوں میں زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا مہاراج چھما کرو، غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا، سبحان اللہ، سبحان میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب کہنے لگا سرکار اب جب معاف کر دیا ہے تو اب تلوار جو گر گئی ہے دوبارہ ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے، اب کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غریب نواز نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا۔ سنو، اس کے بعد وہ کہنے لگا اے بابا، اے غریب نواز، ہم سوچتے تھے کہ مکہ مدینہ کیسا ہے، لوگ جاتے ہیں، میں تو سوچتا رہ گیا جا نہ پایا، مگر اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہوں، تو آپ دعا کریں کہ میں مکہ مدینہ چلا جاؤں۔ بے شک، میرے غریب نواز نے فرمایا تو چلا جائے گا۔ وہ بڑا مانگنے والا شیانہ تھا، اس لیے کہ مانگنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر مانگو گے دل سے تو پاؤ گے، نہیں اگر دل سے مانگو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے۔ تو جب اس نے کہا مکہ مدینہ میں حاضری ہو جائے، لیکن اے بابا میں چاہتا ہوں کہ 40 حج ادا کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو 40 حج ادا کرے گا۔ آپ نے سمجھا نہیں، اس نے خالی حج نہیں مانگا، ہر ہفتہ حج نہیں ہوتا، ہر مہینہ حج نہیں ہوتا، سال میں ایک بار حج ہوتا ہے۔ گویا اس نے 40 حج مانگے اور 40 سال کی زندگی بھی مانگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، 40 سال کی زندگی بھی مانگ لی۔ تو اولیاء کرام کے آستانوں پر جایا کرو، ان سے مانگا کرو۔ کوئی بھی خدا سمجھ کر نہیں مانگتا، خدا کا بندہ سمجھ کر مانگتا ہے، خدا کا محبوب سمجھ کر مانگتا ہے۔ اور ولی کے آستانے پر سب چلے جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک حق ہے، بہت یار ایک بات بڑی مزے کی ہے، بے شک، اجازت دے دو، اجازت ہے، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ خلفائے بنو عباسیہ میں سے ایک خلیفہ شکار کے لیے نکلا، ساتھ میں شکاری کتا تھا، اور شکار کے لیے چلا۔ آگے آگے ہرن، پیچھے پیچھے شکاری کتا، ہرن بھاگ رہا ہے، کتا دوڑا رہا ہے، بھاگتے 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 ایک جگہ پر ہرن جا کر بیٹھ گیا۔ کتا قریب جا کے رک گیا، کتا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ہرن باہر نہیں آ رہا ہے، کتا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ہرن باہر نہیں آ رہا ہے۔ بادشاہ قریب گیا، شابہ شابہ کر رہا ہے، کتے کو للکار رہا ہے، مگر کتا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ہرن ادھر سے چڑھا رہا ہے، دم ہے تو آگے آ، دم ہے تو آگے آ،
دم ہے تو آگے آ. ہرن بیٹھا کہاں تھا؟ ایک مزار کے بغل. سبحان اللہ ہرن بیٹھا تھا مزار کے بغل. دم ہے تو آ جا. میں نے سوچا ہے کتے تو جاتا کیوں نہیں؟ کتے تو آگے جاتا کیوں نہیں؟ اور آئے ہرن وہاں سے تو باہر آتا کیوں نہیں؟ تو کتا جواب دے گا پلید ہوں نا، ناپاک ہوں نا، پلید ہوں نا، ناپاک ہوں نا. ہرن جواب دے گا حلال ہوں نا. پتا چلا مزار پر کتے نہیں جاتے، مزار پر حلالی جاتے ہیں. مزار پر حلالی جاتے ہیں، کتے مزار پر نہیں جاتے. وہ مزار تھا کس کا؟ وہ مزار تھا کس کا؟ جب بادشاہ کھڑا ہے یہ منظر دیکھ رہا ہے، کتا آگے نہیں جا رہا، ہرن وہاں سے نہیں بھاگ رہا ہے. ایک عمر رسیدہ شخص کا گزر ہوا. بادشاہ نے بلایا، کہنے لگا آپ کی عمر زیادہ ہے، یہ بتائیے یہ مزار کس کا ہے؟ جہاں ہرن بیٹھا ہے یہ مزار کس کا ہے؟ تو عمر دراز وہ بابا کہنے لگا مجھے کچھ اور تو نہیں معلوم ہے، میں ادھر کئی بار آتے ہوئے امام زین العابدین کو دیکھا. میں نے ادھر کئی بار آتے ہوئے امام زین العابدین کو دیکھا ہے. اور ایک مرتبہ میں نے امام زین العابدین سے پوچھا یہ مزار کس کا ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا یہ مزار میرے بابا علی پاک کا ہے. یہ مزار میرے بابا علی پاک کا ہے. علی کے مزار کے پناہ میں ایک ہرن بیٹھ جائے تو شکاری کتے میں مجال نہیں کہ شکار کر لے. علی کی محبت کی پناہ میں کوئی عاشق علی بیٹھ جائے، دنیا کے کتوں میں مجال نہیں کہ اس کا ایمان لوٹ سکے. دنیا کے کتوں میں طاقت نہیں کہ اس کا ایمان لوٹ سکے. اس لیے علی علی بھی کرتے رہو، ابو بکر بھی کرتے رہو، اہل بیت کا بھی نعرہ لگاتے رہو، مسلک کا بھی نعرہ لگاتے رہو، اور آپس میں اتحاد پیدا کرو. نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کا احترام کرو، علماء کی عزت کرو، گھر والوں سے اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں سے محبت کرو، محبتوں کو عام کرو، نفرتوں کو ختم کرو. یہی آج کا پیغام ہے، یہی آج کا اعلان ہے، یہی آج کا پیغام ہے. اپنے دل کی تختی پر امام اہل سنت کا پیغام نوٹ کر لو. فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا. یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ. السلام.